امیر المومنین کے مقام قرب کے سلسلے میں اگر سمجھ گیا کہ یہ مقام قرب ہے، سمجھو کہ نہیں سمجھے۔ جب تک مقام قرب جناب امیر کے سلسلے میں جہل کا اعتراف رہے گا، جہل کی کیفیت رہے گی، انسان ہکا بکا رہے، حواس باغتا رہے، ایک ہولا خپتا جو ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا بالکل جہل کے اندھیروں میں ڈوبتا رہا، یہ ہے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جب تک یہ لفظ نکلتا رہے علی بن ابی طالب کی حیثیت کو دیکھ کر کے نہیں سمجھ میں آ رہا، اس وقت تک سمجھنا کہ سمجھ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم کا اعلان جہل کی علامت ہے، جہل کا اعلان علم کی علامت ہے۔ مانا یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تبھی تو شاعر نے کہا جماعت فیک الازداد ولذا عزت لک الانداد۔ اے علی، تیری ذات میں اتنی متضاد صفات جمع ہو چکی ہیں کہ تیری مثل لانا اسی کی مثل لانے سے ذاکی طرح ہے۔ امیر المومنین کی اتنی متضاد صفات جمع ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہے کیا۔ اور یہ جناب امیر کے وجود میں متضاد صفات جمع، معرفت جناب امیر بھی ایسا ہی ہے، دو متضاد صفات کے درمیان سفر کرتی ہے معرفت۔ جب امیر المومنین کا چاہنے والا سمجھتا ہے اچھا یہ تھے علی، رکوع میں زکوٰۃ دے دی، ایک آیت اور آگے بڑھتی، کہا علی یہی نہیں تھے وہ بھی تھے، وہاں جا کے دیکھیں گے علی وہ نہیں تھے یہ بھی تھے، جب یہ دیکھیں گے تو وہاں بھی تھے۔ کوئی ایک مقام ہے علی ابن ابی طالب کی معرفت کے توقف کا، کوئی ایک مقام ہے جناب امیر کے قرب کے توقف کا۔ ہر مقام پر جائیں گے اس سے بلند و بالا تر مقام دکھے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کسی امامے والے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں سلمان اور ابو ذر کے لیے۔ یہ امامے والوں سے مت سمجھیے مقام قرب جناب امیر۔ 4 میٹر کپڑا باندھ کے کوئی آسمان پہ نہیں پہنچتا، ان کے ذریعے سمجھیے جس کے لیے نص آئی ہے، جس کے لیے حدیث آئی ہے، جس کی ذمہ داری علی بن ابی طالب نے لی ہو۔ سمجھیے جگہ میسم کے ذریعے، عمار کے ذریعے، مقداد کے ذریعے، بلال کے ذریعے، ان ہستیوں کے ذریعے سمجھیے مقام جناب امیر المومنین کو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مکتب جناب امیر میں تربیت پائی ہے۔ علی ابن ابی طالب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی ابن ابی طالب سے علم کو لیا، اور اس کے بعد بھی اگر یہ ناکامی کا اعتراف کریں تو 1400 برس بعد پیدا ہونے والے امامے، شیروانی ٹوپی، نوحہ مرثیہ کہاں سمجھ سکتا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ امیر المومنین کی عزت اور آبرو کے آگے ہر چیز قربان، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب دل دوڑاتے ہوئے جائیں میدان میں، گرد جو آئے نا کسی کے بدن پہ پڑ جائے تو وہ گرد انسان کو آسمان پہ پہنچا دے گی۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ قدموں کی گرد کی بات نہیں کر رہا، دل کی گرد کی بات کر رہا ہوں۔ مانا جوش خطابت میں بہہ گئے، میں جوش خطابت میں بہا، مانا غصے پہ قابو نہیں رہا۔ آپ آل فال بول گئے کچھ، میں بول گیا۔ خاتم النبیین سے پوچھو جا کر، یا علی لولا اخاف، اگر ڈر نہ ہوتا مجھے میری امت کا، ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، کہ جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِنْ قَدَمَيْكَ لِيَتَبَرُّكُوا بِهِ۔ علی اگر ڈر نہ ہوتا تو تیرے بارے میں ایسا جملہ کہتا، تو کہیں سے نہ گزرتا لیکن لوگ تیرے قدموں کی مٹی کو تبرک کے لیے اٹھاتے۔ امیر المومنین کے ساتھ ختم مرتبہ نے ایک عجیب کام کیا، یہ نہیں کہا کہ جملہ کیا تھا، یہ بتا دیا کہ جملہ کہہ دیتا تو لوگ یہ کرتے۔ اب اگر عقل ہے تو جملے کا انتظار مت کرو، مٹی اٹھا کر تبرک کے لیے لے کر جاؤ۔